معالم ارشادیہ کی 8 امتیازی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت، اسلاف کی 200 کتابوں کا نچوڑ۔ اس کتاب کا تعلق جس موضوع سے ہے اس پر ائمہ اسلاف امام غزالی، امام زنوجی، امام خطیب اور ابن البر رحمہم اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر نہ صرف ان تمام کتابوں سے مغز اور مکھن لے کر نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا جس سے یہ کتاب ایک حسین گلدستہ بن گئی ہے، بلکہ شیخ نے بہت سے مخفی اور نایاب ذخیروں سے بھی استفادہ کیا ہے، جس کا اندازہ مراجع اور مصادر کی فہرست سے لگایا جا سکتا ہے جو 200 سے زائد کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علم اور طریقہ تعلیم متوارث ہیں۔ یہ کتاب اس حقیقت کو واشگاف کرتی ہے کہ علم اور تربیت کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توارثاً سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے، لہذا علم انہی علماء سے حاصل کیا جائے جن کے پاس علم و عمل سینہ بہ سینہ متوارث طریقے سے پہنچا ہو۔ باقی کسی ایسے شخص سے علم حاصل کرنا جس کا سارا علم یا بیشتر علم کتابوں سے اخذ کردہ ہو انتہائی نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اس کتاب کی تیسری خصوصیت، یہ کتاب احساس کمتری کے لیے تریاق ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر ایک قاری کا یہ ذہن بنتا ہے کہ ایک عالم کے عالم بننے کا سب سے اہم مقصد تدریس، تصنیف، امامت، خطابت اور دعوت و ارشاد ہے۔ بالفاظ دیگر، جو امانت اپنے اساتذہ سے حاصل کی ہے اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا، یہی اس کا سب سے اہم کام ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کا ادراک کرے کہ کس عظیم نعمت سے خدا نے اسے نوازا ہے۔ دنیاوی مناصب اور عہدے اسے ہرگز مرعوب اور متاثر نہ کر پائیں۔ اس کتاب کی چوتھی اہم خصوصیت وہ ہے تلقی عن الشیوخ کی اہمیت۔ آج علمی دنیا بالخصوص عرب ممالک کے اندر جو انتشار، خودرائی اور شذوذ کا طوفان بپا ہے، اس کا اہم سبب تلقی عن الشیوخ بلکہ ملازمت شیوخ کا فقدان ہے۔ شیخ نے اس موضوع پر بہت لکھا اور مستقل باب کے علاوہ بھی جہاں کہیں موقع ملا اس کی طرف توجہ دلوائی۔ لہٰذا ایک جگہ لکھتے ہیں، کسی شیخ سے صرف 1 یا 2 سال علم حاصل کر کے پھر خود ہی سے پڑھنے اور سمجھنے لگ جانا اور مطالعے ہی سے سب کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرنا اور بھی اس قسم کے عجیب و غریب کام جو عجائبات کے اس دور میں نوجوان کر رہے ہیں، یہ ہرگز ہمارے اسلاف کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کتاب کی 5ویں اہم خصوصیت اصل موضوع کی تہوں میں غیر متعلقہ شاہپارے۔ کتاب اگرچہ بنیادی طور پر تعلیم و تعلم کے موضوع کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن ایک طرف شیخ کی علمی گہرائی اور پھر ان کا درد اور کڑھن، اس کتاب میں بہت سی باتیں ایسی آ گئی ہیں جو بجائے خود نہایت اہمیت کی حامل ہیں، جن سے بالعموم اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں خالی ہیں۔ اس کتاب کی 6ٹھی خصوصیت اکابر و اسلاف کی عقیدت اور محبت کا جام و صفا۔ شیخ علامہ حفیظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اکابر اور اسلاف کی محبت، عقیدت اور عظمت و احترام کا وافر حصہ ملا ہے، اور تحریر کی تاثیر اس پر مستزاد ہے، اس لیے پڑھنے والے بھی اس عقیدت و محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ جہاں کہیں اسلاف کا تذکرہ آتا ہے،
شیخ ان کے القاب کا ذکر نہیں چھوڑتے اور موقع ملنے پر ان کی عظمت اور بزرگی پر 2-4 سطر ضرور لکھ جاتے ہیں۔ اس کتاب کی 7ویں خصوصیت ہے وسعت مطالعہ اور قوت استنباط کے حیرت انگیز نمونے۔ شیخ کی 2 خوبیاں وسعت مطالعہ اور قوت فہم و استنباط قابل رشک ہیں۔ پوری کتاب میں کوئی بات ایسی نہیں ملتی جس پر شیخ نے اسلاف کے اقوال اور آثار سے دلیل نہ کی ہو، جس میں بطور خاص قرون مشہود لہا بالخیر سے دلیل پیش کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ قاری کو یہ احساس ہو کہ جو رنگ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ صدر اول کا رنگ ہے۔ شیخ کے بارے میں حضرت مولانا عبد المالک بنگلہ دیشی نے لکھا ہے کہ شیخ عوامہ پر وہ بات بھی بالکل صادق آتی ہے جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں کہی گئی کہ آپ کا ایک ہاتھ امت کے افراد کی نبض پر ہوتا تھا، جس سے ان کے پوشیدہ امراض کی تشخیص کرتے جاتے، اور دوسرے ہاتھ سے کتاب و سنت کی روشنی میں علاج تجویز کرتے جاتے۔ اس کتاب کی 8ویں اور آخری امتیازی خصوصیت ہے پرتاثیر اور مستند حکایات اور واقعات۔ واقعات اور حکایات کی تاثیر ایک مسلمہ امر ہے۔ بعض اوقات ایک واقعہ اتنا اثر کر جاتا ہے جو طویل نصیحتیں بھی نہیں کر پاتی۔ شیخ کی وسعت مطالعہ نے جن